مفتی طارق مسعود اسپیشل. کیونکہ مسکرانا صدقہ ہے نا. مسکرانا کیا ہے؟ صدقہ. حدیث میں آتا ہے افضل الصدقۃ ما تجعل فی امرأتک، سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو تم اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو. جب آپ نان نفقہ جو بھی آپ کی جیب سے پیسے نکل کے جاتے ہیں تو سب سے پہلا اس کا محل کون ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بیوی. تو تیسرے نمبر پہ ماں باپ کے بعد مسکرا کے بات کرنے کا سب سے زیادہ ثواب لینا چاہتے ہو تو کس کے سامنے مسکرا کے بات؟ بیگم. دیکھو یہ مسکرانا جو ہے نا، یہ مسکرانے کا لفظ حدیث میں ایک علامت ہے. اس کا مطلب لازمی مسکرانا نہیں ہے، ایسا رویہ جس سے اس کا دل کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کو کہانیاں بھی سنائی ہیں، کہانیاں سنی بھی ہیں. حالانکہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ ایسا نہیں کرتے تھے، کیونکہ ٹائم ویسٹ ہے نا اس میں. تو بظاہر تو ایک وقت ضائع ہو رہا ہے نا. بھئی آپ گپے مار رہے ہو گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے لوگوں سے، ہاں اور سنا بھائی کیا ہو رہا ہے وہاں، کیا ہو رہا ہے، اس نے کیا کیا، اس نے، یہ گپے چلتی ہیں آپس میں. تو سب سے زیادہ یہ گپ شپ، ہنسی مذاق، اس کا ثواب سب سے زیادہ کس کے ساتھ ہے؟ بیوی کے ساتھ. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کھیل کیا ٹائم ویسٹنگ ہے نا. آپ نے فرمایا ہر کھیل باطل ہے سوائے اپنی زوجہ کے ساتھ. تو جہاں کھیل ہونا چاہیے، جہاں ابے تبے بھی، گپ شپ بھی، فضول باتیں بھی، ثواب ہے وہاں پہ. بہت سے مردوں کو یہ خیال ہوتا ہے یار بیوی سے بات کیا کریں، ٹھیک ہے نا، تو فضول باتیں کر رہی ہوتی ہے جس کے نہ سر نہ پیر. ایک یہ تو میرے پاس جھگڑے آتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ کبھی بھی کوئی ڈھنگ کی بات اس کی منہ سے سنی نہیں ہے. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کام کی باتیں شروع ہو جائیں نا، تو یہ تو آفس میں بھی ہوتی ہیں یار. آفس میں کوئی آپ کا ملازم آئے، یہ دفتر ہے، تیرے ماموں کا گھر تھوڑی ہے، یہی کہو گے نا اس کو. کیا خیال ہے بھائی؟ اسے کام کی بات ہوگی، ٹو دا پوائنٹ بات ہوگی. ملازمین کے ساتھ ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے. آدمی دفتر میں باس کے ساتھ ٹو دا پوائنٹ، سر یہ آپ نے کام دیا تھا، یہ ہو چکا ہے، تھوڑا سا رہ گیا، سر میں گھر جانا چاہتا ہوں، آج اگر آپ 10 منٹ پہلے چھٹی مل جائے مجھے. ٹو دا پوائنٹ بات ہوگی. جہاں دل بہلانا ہوتا ہے وہ دوست ہوتے ہیں، ان میں آدمی ٹو دا پوائنٹ بات ہے، اس میں ہنسی مذاق گپ شپ. تو بیوی بھی جو ہے کام کی باتیں تو ٹھیک ہے، وہ تو کرتے ہی ہیں سب. تو بیگم کے ساتھ تو شریعت کا حکم ہے کہ فضول باتیں کرو بیٹھ کے. سمجھ رہے ہو نا؟ وہاں باتیں ہی کیا ہیں؟ باتیں ہی مقصود ہیں. گھر والوں کو ٹائم. اچھا اس میں خواتین بھی تھوڑی سی نا غلو کرتی ہیں. بعض بندے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے بیوی کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مگر بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی وہ پھر بھی شکایت رہتی ہیں کہ ہمارے میاں ہمیں ٹائم. کچھ بعض خواتین کا مزاج ہوتا ہے یہ کہ وہ بندہ آدھا ہو جاتا ہے، پگھل کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں ٹائم. اصل میں وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں آفس کو اتنا ٹائم دیا، دکان کو اتنا ٹائم دیا. او بھائی وہ تو بزنس ہے نا، وہ تو 8-8 گھنٹے وہاں لگانے پڑیں گے اس کو. یہ تھوڑی کہ تمہارے پاس 8 گھنٹے کے لیے آگے بیٹھ جائے گا، وہ تو کسی کام کا نہیں رہے گا. تو عورت کو شکر ادا کرنا چاہیے اگر میاں بیٹھ کے گپ شپ والا مل گیا ہے، آ کے اپنے دکھڑے سناتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے اور میمز وغیرہ بتا رہا ہوتا ہے، کوئی بھی ادھر ادھر کی پھینک رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، تو عورت کو شکر ادا کرنا چاہیے میرا میاں ایسا ہے جو میرے سے گپ شپ بولو لگاتا ہے. تو جتنی شکر ہوگا نا تو آدمی کا دل اور خوش ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے چلو یار گھر آ کے مجھے اور تفریح ملے گی. مردوں کو شکایت ہی ہوتی ہے اگر ہم کبھی اچھی بات کر بھی لیں تو آگے سے جواب ایسا ملتا ہے نا کہ وہ آدمی کہتا ہے یار چپ رہتا. تو بعض عورتوں کی عادت ہوتی. خیر جو اصل بات تھی کہ اگر آپ اللہ کے لیے مسکراؤ گے تو پھر ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ مسکرانے کا ثواب کس کے سامنے ملتا ہے؟ بیوی کے سامنے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں گھر میں ہمیشہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آتے تھے. کیسی زبردست بات ہے یار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ پہ نظر پڑی ہے، سوچیں مدینہ چھوٹا سا شہر تھا، صبح و شام کتنی دفعہ ملتے ہوں گے نا. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی مجھ پہ نظر پڑی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے مجھے دیکھا اور مسکرائے نہ ہو. آپ ہمیشہ حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. کیسے پیارے اخلاق. تو اس لیے اللہ کے لیے مسکرانا بھی کیا ہے؟ بولو ثواب. تو اس کے بعد بھائی بہن ہیں، ان کا رشتہ قریبی ہوتا ہے.
سالہ آ گیا کبھی مسکرانے اس کو دیکھ کے دل نہیں چاہ رہا آپ کا. اچھا جتنا دل نہیں چاہے گا نا اتنا مسکرانے میں ثواب زیادہ ہوگا. تو آپ کے سالے آ گئے, آپ کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا, ساس آ کے بیٹھ گئیں, جا ہی نہیں رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا. اب یہاں آپ جتنے دانت دکھائیں گے ہر دانت پہ آپ کو نیکی ملے گی. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں اصل بات یہ کر رہا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے یومئذ تعرضون, جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے, فامنکم خافیہ, کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی. اتنی اتنی نیکیاں بھی میزان ملا کے اللہ تعالیٰ رکھے گا. ذرا ذرا سی برائی, مسکراہٹ کا الٹ کیا ہوتا ہے, پیشانی پہ لکیریں لانا, یہ مسکراہٹ کی کیا ہے, اگینسٹ. تو گھر میں آپ آتے ہی بیٹھ جاتے ہو, اٹھا کے موزے اٹھا کے یوں پھینکے آپ نے, اور پھر ایسے بدتمیزی سے بات چیت شروع کر دی. جیسے بعض مرد گھر میں آتے ہیں چنگیز خان کی طرح داخل ہوتے ہیں, باہر دوستوں پہ بڑے ہاں ہاں یہ رہا, جیسے گھر میں آئیں گے گھر میں ٹینشن پیدا کر دیتے ہیں. وہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, بد اخلاق ہوتے ہیں. تو یہ بد اخلاقی, یہ پیشانی پہ سلوٹیں, یہ سب کی سب میزان میں لکھی جا رہی ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نابینا صحابی آئے تھے, تو آپ کی پیشانی پہ ناگواری کی وجہ سے چند لکیریں آ گئیں. فوراً قرآن کی آیتیں نازل ہوئی نا, عبسا وتولی, آپ کی پیشانی پہ ناگواری کیوں ہوئی. اس کا مطلب اللہ پیشانی کی لکیروں کو بھی کیا کر رہا ہے, نوٹ کر رہا ہے کہ یہاں آپ لکیریں نہیں آنی چاہیے. تو ہم نے بڑے بڑے علماء کو, بزرگوں کو دیکھا ہے کتنی مصروفیت ہوتی ہے, لیکن گھر والوں کے ساتھ ان کے اخلاق بہت اچھے. اور دنیا پرست آدمی کیا کرتا ہے, دوستوں میں تو بہت انجوائے کرے گا, اور دوستوں میں بھی وہ نہیں کو جس سے کچھ مالی فائدے کی امید ہو. جہاں فائدے کی امید نہیں ہے وہاں دوست بھی 2 ٹکے کا نہیں رہتا. وہاں دوست بھی, ایک انگریز کا مقولہ ہے کہ آپ جب دوستوں پہ پیسہ اڑا کے ختم کر دیتے ہو نا, تو پیسہ تو جاتا ہے, دوست بھی کیا ہو جاتے ہیں, شارٹ. جنہیں دوستوں کو کھلا کھلا کے اڑائی ہیں نا دعوتیں, تو آپ یہ سمجھتے ہو ان سے دوستی مضبوط ہو رہی ہے, تو پیسہ بھی گیا اور دوستی بھی گئی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے. تو کھلاؤ, یہ بھی کس کے لیے, اللہ کے لیے. تو اتنا کھلاؤ جتنا اللہ خوش ہو رہا ہے. تو اللہ اتنا ہی کھلانے میں خوش ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کا حق اس میں ضائع نہ ہو. اتنا کھلا دیا کہ ان کو مرنے کے بعد پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے پہننے کے لیے, اس کھلانے پہ اللہ خوش نہیں ہوتا. کل ایک خاتون نے پوچھا تھا نا کہ میرے شوہر میری بہن سے اتنے فری ہو گئے ہیں. میں نے پہلے تو ہلکا لیا اس کو کہ بھائی چلو رشتہ داری ہے, بہن ہے میری, اچھے اخلاق کے ہیں, لیکن اب مجھے شک ہونے لگا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. اب اس کے دل میں خیال آ رہے ہیں بہن بھی فری ہو رہی ہے, بہنوں ہی سے بڑے فری ہو کے کہنے شاپنگ کرنے چلے گئے ایک دن. تو میں نے اپنے میاں سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. کہ میری نیت پہ شک کرتی ہو, میری نیت پہ, میں کوئی غلط ہوں. تو میں تو پھر الٹے مشورے دینے میں ماہر ہوں. میں نے اس خاتون سے کہا, آپ اپنے شوہر سے کہیں ہاں آپ غلط ہیں, یہ ٹوپی ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا. آپ غلط ہو یا نہیں ہو, جب بیوی کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کے دل میں وسوسے آ رہے ہیں, تو چھوڑ دو نا اس عمل کو. کیوں اس سے فری ہو رہے ہو بھائی آپ. یہی کام آپ کی بیوی شروع کر دے. اب میں اس کی بیوی کو یہ مشورہ تو نہیں دوں گا کہ آپ کے شوہر کا دوست آئے, آپ کو چلو شاپنگ پہ چلتے ہیں ہم دونوں اکٹھے. بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. اور پھر وہ انگریز یہی لبرل پنے کی انتہا کو پہنچ گیا یہی کر کر کے. شروع میں وہ دوستوں کی بیویوں سے ملتے تھے, نائس ٹو میٹ یو, کہ نائس ٹو میٹ یو ٹو کر کے, بڑے مل رہے ہیں آپس میں, گلے ملنا شروع کر دیے انہوں نے کہا ہماری نیت ٹھیک ہے, گلے مل رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ہوتے ہوتے بچے بھی پیدا ہونا شروع ہو گئے, کہ ہماری نیت میں کوئی فرق نہیں, بچے پیدا ہو رہے ہیں, تو بچے تو نسل بڑھانی ہے, تو چلو اس طریقے سے بڑھ جائیں گے. ہوتا کیا ہے, یہاں تک ہو گیا کہ ابھی ایک شادی مجھے علم میں آئی, وہ گھر والوں نے بتایا کہ یہ دیکھیں کہ یہ عجیب سی شادی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا بیچاروں کو, ایسا بھی ہوتا ہے یورپ. 16 سال کا بچہ ہے انگریز کا, اپنے ابا اماں کی شادی کی دعوت دے رہا ہے لوگوں کو, میرے ڈیڈی کی میری مما سے شادی ہونے والی ہے. سمجھ رہے ہیں. میں نے کہا کہ اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ اس کے ڈیڈی کی اس کی مما سے شادی ہو رہی ہے. بہت غیرت مند ہے انگریزوں میں, یہ غیرت کے اعلیٰ معیار پر ہے کہ اس کے ڈیڈی کی شادی اس کی مما سے ہو رہی ہے. یہ تو جنت میں جائے گا ان کے حساب سے. غیرت مند ہے بھائی. آپ کے ڈیڈی کس سے شادی کر رہے ہیں, آپ کی امی سے, ورنہ آپ کے ڈیڈی کی شادی کسی اور کی مما سے ہوگی. یار یہ کلچر ہو چکا ہے. تو یہ تو بہت نیک آدمی ہے جس کی کہ اس بچے کے ابا کی شادی بال اتفاق کس سے ہو رہی ہے, اس کی امی سے ہو رہی ہے.
اس میں فائدے ہیں نا, کرسیاں ورسیاں لگائیں گے ابا اماں کی شادی میں. تو اس لیے براڈ مائنڈیڈ بننے کی ایک لمٹ ہے. تو آپ کے گھر میں سالی آ گئی, ٹھیک ہے, اگر اس نے سلام کیا آپ سلام کا جواب دے دیں. اول تو اس پہ پردہ لازم ہے, مرد پہ پردہ لازم نہیں ہوتا. اس نے سلام کر لیا, آپ کے وعلیکم السلام, بہت زیادہ ہو گیا, آپ خیریت سے, اپنی بیگم کی موجودگی میں پوچھ لیں آپ خیریت سے, الحمدللہ, ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے گا بس. بھابھی سے بھی اتنا فری ہو سکتے ہو آپ. اب ایک صاحب مجھے کہنے لگے مصعب اب بھابھیوں کے بارے میں, ہم اب بھابھی بعض دفعہ ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, بیان کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ بھابھی سے بھی ریزرو رہیں, آپ فری نہ ہو, تو ہمیں عجیب سا محسوس ہوتا ہے. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جوائنٹ فیملی میں بیٹھ کے بیان سن رہے ہوتے ہیں نا بعض لوگ, تو بھائی بھابھی سے بھی آپ ٹھیک ہے, گھر میں جوائنٹ فیملی ہے, خیریت پوچھ لی, انہوں نے آپ سے چائے کا پوچھ لیا, کافی ہے, سامنے بیٹھ کے فری ہونے کی ضرورت نہیں. تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے آپ ایسی باتیں, جیسے میں نے ابھی کر دی نا یہ بات, ہم فیملی سے ہمارا بہت, میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر میں بیان میں اس طرح سے کہوں گا کہ جو اپنی بھابھی کے ساتھ بیٹھ کے بیان سنیں پلیز کائنڈلی تھوڑی دیر کے لیے دوسرے کمرے میں چلے جائیں, میں بھابھی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں. جب بھی کسی پہ اعتراض کریں نا تو پہلے سوچ لیا کریں کہ اس کا آلٹرنیٹ ہم مفتی صاحب کو پہلے سے کوئی بتائیں, یا یہ مفتی صاحب یہ مسئلہ ہی بتانا چھوڑ دیں. تو کوئی آلٹرنیٹ ہو تو بتائیں, نہیں ہے تو پھر چپ کر کے سن لیا کریں. ہمارے یہاں بس یہ جو اعتراض آئے پارسل کر دو, پارسل کر دو, سوچتے ہی نہیں ہے کہ اگلا کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو میں یہ کر رہا تھا جہاں مسکرانا افضل ہے تو اب آپ کیا کرو گے اللہ کے لیے. اچھا, اس میں ایک غلو یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹیوں میں بعض لوگ دیندار بن جاتے ہیں, داڑھی رکھتے ہیں, پگڑی ہوتی ہے, تبلیغ میں وقت لگا رہے ہیں, شلواریں ٹخنوں سے اوپر آ گئیں, تو ان کے کلاس فیلو میں کوئی لڑکی ان سے بات چیت کرتی ہے تو وہ تھوڑا بدتمیزی سے, روٹھے لہجے سے جواب دیتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بدتمیزی سے بات کرنے پر ہمیں ثواب ملے گا. دیکھو اس سے دینداروں کا امیج بہت خراب جاتا ہے. ایک فری ہونا ہے بری نیت سے, وہ فری ہونے کی اجازت نہیں ہے, لیکن ایک خوش اخلاقی سے, اتنی خوش اخلاقی جس سے کم از کم آپ کا امیج برا نہ جائے, یہ ضروری ہے. کیونکہ بعض لوگ نا اس میں بڑا غلوف کرتے ہیں, کوئی بھی جوان لڑکی آپ سے بات کر. ابھی ایک دن کیا ہوا, چند سال پہلے کوئی لڑکی بیچاری بائک پہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے, تو بائک گری, وہ لڑکی بھی گر گئی, اس کی شلوار پھٹ گئی یہاں سے, سڑک پہ گھسٹ گئی. اب کیا ہے کہ وہ 2-3 داڑھی والے کھڑے میں قریب ہی نہیں جا رہے, نامحرم ہے. اور انہوں نے اپنے استاذ کو بھی بتایا, ان استاذ نے کہا بالکل صحیح کیا بھائی, ہم کسی کو, ان کے استاذ نے ان کو کیا نصیحت کی کہ ہم جو ہے کسی کی ٹینشن دور کرنے کے لیے خود جہنم میں نہیں جا سکتے. یعنی اس لڑکی کو آپ اٹھاتے, نامحرم کے جسم پہ ہاتھ لگتا تو وہ تو بچ جاتی ٹینشن سے, ظاہر ہے وہ بیچاری سڑک پہ پڑی ہوئی, لیکن تم کہاں جاتے, جہنم میں. میں نے کہا ایسا نہیں ہے بھائی, وہ ایک لڑکی چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ بوڑھی ہو, جو بھی ہے سڑک پہ پڑی ہوئی ہے تو اس کو اٹھا کے بٹھانا ہے, اس کو کپڑا پہنانا ہے, اس کو ایمبولینس میں ڈالنا ہے. اب یہ تھوڑی کہ وہاں محرموں کا انتظار کیا جائے گا, جی اس کے حضرات ایک خاتون ہیں, یہ آئی ڈی کارڈ نمبر ہے, جو محرم مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ آ جائیں اس کو اٹھانے. یہ تو بیوقوفوں والی حرکتیں ہیں نا. یہ سب باتیں کرنی پڑتی ہیں کہ اعتدال نہیں ہے نا, بات کا مطلب نہیں سمجھتے, غلوف کا شکار ہو جاتے ہیں. تو وہاں تو آپ اٹھاؤ اللہ کے بندو اس کو. دیکھو صحابہ کرام نے بعض جاسوس عورتوں کو پکڑا ہے, ان کی مکمل تلاشی لی ہے. وہاں یہ نہیں کیا کہ چونکہ نامحرم ہیں اب وہ بم رکھ کے جا رہی ہے نامحرم, یا وہ کوئی جاسوسی کا پرچہ لے کے جا رہی ہے, تو تلاشی لی جائے گی اس کی. تو سیکیورٹی کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں, ضرورت کے اصول. ڈاکٹر ہے وہ آپریشن ہی نہیں کر رہا کہ نامحرم ہے, ابے بھائی مر رہی ہے, پیٹ پھاڑ اس کا, کاٹ اس کا پیٹ, یا اس کا جناب ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. اب محرم کا تھوڑی لیڈی ڈاکٹر کے, جی اس کے جو کوئی محرم ڈاکٹر چاہیے اس کے لیے. اس کے چچا, فون کر کے پوچھو چچا نے میڈیکل کالج سے ابھی ایگزام پاس کر لیا کہ نہیں کر لیا ہے. جان بچانا ہے تو جیسے تیسے ممکن ہو. یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ عورت جب عدالت میں گواہی دینے کے لیے جائے گی تو اگرچہ وہ اسکارف لیتی ہے, پردہ کرتی ہے, لیکن جج کے سامنے وہ چہرہ کھول کے گواہی دے گی, اس لیے کہ وہاں یہ خطرہ موجود ہے کہ برقعے میں کسی اور کو اٹھا کے گواہی دلوا کے لے گئے آپ. برقعے میں تو آپ کسی کو بھی لے کر آئے, اس نے نام بتایا نہیں, جی میرا نام مثال کے طور پر فلاں نام ہے میرا, برقعے میں بندہ تھا وہ, اتنی بڑی بڑی مونچھوں, جج کو کیا پتا. تو
تو اس لیے فقہاء نے بیان کیے عورت جب عدالت میں گواہی دے گی تو جج اس کے چہرے کو دیکھے گا تاکہ کنفیوژن نہ ہو. تو جہاں ضرورت کا موقع ہے, جیسے نکاح ہوتا ہے, بعض لڑکیاں مجمع میں اپنا نام نہیں لیتی, نہ لوگ نام لیتے ہیں, یہ کہہ دیتے ہیں فلاں کی وائف, فلاں کی بیٹی, اس طرح. لیکن نکاح پڑھاتے ہوئے قاضی لڑکی کا نام لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ اس لیے کہ یہاں اگر کوئی خاتون کہے, دلہن کہے جی میرا نام مجمع میں نہیں لیجیے گا مردوں کی موجودگی میں, مجھے میرا, آپ یہ کہہ دیجیے کہ فلاں کی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے فلاں سے. بعض خواتین میں اتنی حیا ہوتی ہے, وہ نہیں چاہتی کہ ہمارا نام مردوں کے سامنے اناؤنس ہو. ہوتا ہے بعض جگہ, تبھی دیکھیں نا قرآن نے بھی عورتوں کا نام نہیں لیا کہیں بھی. حضرت مریم کا نام لیا وہ ایک حکمت سے, ورنہ قرآن جہاں عورت کا تذکرہ کرتا ہے کبھی نوح کی بیوی, لوط علیہ السلام کی بیوی, حتیٰ کہ فرعون کی بیوی, فرعون کی زوجہ کا نام آیا تو نام نہیں لیا بلکہ فرعون کی بیوی. تو قرآن جہاں بھی عورت کا نام نہیں لیتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خام خامے مجمع میں عورت کا نام لینا حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک جن عورتوں کی طبیعت میں حیا زیادہ ہوتی ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتی. اس کا حلال حرام سے تعلق نہیں ہے, لیکن پسند نہیں کرتی. وہ لوگ بھی اپنی بیٹیوں کا نام مجمع میں لینا پسند نہیں کرتے, بس یہ کہہ دیں گے میری بچی, اتنا کہہ دیں گے. لیکن نکاح میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں فلانی کی بیٹی کا, میں نے اس آپ سے کی بات نہیں کر رہا, یہ ہاں قبول نہ بول دیں تو یار بیٹھے ہوئے بولے ابھی میں کہتا ہے کیا کہہ رہا ہوں فوراً قبول ہے, ایسے بول دیتے ہیں. تو فلانی کی بیٹی کا آپ سے نکاح کیا, کسی سے بول دے آدمی, ایسا نہیں ہے. فقہاء کہتے ہیں پورا پورا نام لیا جائے. اسے کنفیوژن پیدا نہ کرو. ادب ایک حد تک اچھا لگتا ہے, حیا ایک حد تک اچھی لگتی ہے. جہاں حیا کی وجہ سے کنفیوژن ہو رہی ہے, بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, وہاں حیا نہیں بھائی, وہاں سیدھا سیدھا نام. اب پتہ چلا وہ بیٹی سے نکاح کر دیا, اب دولہا کہہ رہا ہے, دلہن کو دیکھ کے یہ والی تو بولی نہیں تھی میں نے, میرا تو وہ فلانی سے چکر چل رہا تھا میرا. اب قاضی کہے گا ہم نے تو بھائی بیٹی بولا تھا, بیٹی تو یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے, تو یہ لڑائی ہوگی نا. پتہ کیا چلے گا کس سے نکاح ہوا ہے؟ تو پورا پورا نام لیا جائے گا, باپ کا نام بھی بیٹی کا نام بھی. تو نکاح میں بھی ایسا ہی ہے, عدالت میں بھی ایسا ہی ہے, جج کے سامنے عورت چہرہ کھولے گی. اور اسی طرح کوئی خدا نخواستہ کوئی خاتون سڑک پہ پڑی ہوئی ہیں تو پردے کا خیال جتنا ممکن ہے کریں, باقی اس کو اٹھائیں. جسم کو ہاتھ لگانا پڑے تو ہاتھ بھی لگایا جائے گا اس کو. اور اسی طرح سیکیورٹی کے مسائل میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جاسوس پکڑی گئی ہے تو ٹھیک ہے, پہلے تو یہ کہ عورت یہ کام کرے گی. بعض دفعہ جنگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ لیڈیز کا انتظام کیا جائے, تو وہاں فوج کو اجازت ہے کہ بھئی آپ اس کی پوری مکمل تلاشی لے سکتے ہیں. تو جہاں بھی سیکیورٹی کا مسئلہ ہوگا, علاج کا مسئلہ ہوگا, وہاں شریعت اجازت دیتی ہے کہ پردے کا مسئلہ دوسرے نمبر پہ چلا جائے گا. سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح یونیورسٹیوں میں کسی لڑکی سے کوئی اول تو بات چیت نہ کریں, لڑکیوں سے فری نہ ہو. کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر اس میں بدتمیزی والا لب و لہجہ نہیں ہونا چاہیے, اس میں فری بھی نہ ہو, ریزرو رہیں تھوڑا سا. ریزرو تو سمجھتے ہی ہیں نا, تھوڑا سا ریزرو رہیں, ہاں ہاں ہوئی ایک دم نا چھچورے پن پہ نہ آ جائیں, ٹھیک ہے نا, اور موبائل نمبر نہ مانگنا شروع کر دیں, ریزرو رہیں. اچھا ویسے آپ کی جنرل نالج کے بتاؤں, لڑکے جو ریزرو رہتے ہیں نا, لڑکیاں مرتی بھی انہیں پر ہیں. یہ تو ہمارے سامنے اتنے کیسز آئے ہیں نا. اندر ایک لڑکے نے مجھے بتایا میں یونیورسٹی میں لڑکیوں سے بڑا ریزرو رہتا ہوں, اور کہہ رہے صرف ٹوپی ڈرامہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. خود بتا رہا تھا مجھے, میرے سامنے ہر آدمی بے تکلف ہو جاتا ہے, اس کو پتہ ہے میں ٹکر نہیں ماروں گا نا, اس کو سن لیتا ہوں میں بات. تو کہنے لگا کہ مجھے خود بتایا, کہہ رہا ہے مجھے اتنا ٹھرکی ہوں, اپنے بارے میں بتا رہا تھا. تو مشورہ لینے آیا تھا نا, برائیوں میں لگ گیا ہوں اور میں شادی نہیں ہو رہی وغیرہ وغیرہ, لوگ آتے ہیں کہ میں اتنا ٹھرکی ہوں. تو کہہ رہا ہے میں یونیورسٹی میں لڑکیوں سے بڑا ریزرو رہتا ہوں, بڑا نیک شریف بن کے نا, اپنے کام سے کوئی بات کرے گی ہاں جی کیا آپ کو سر نے یہ بتایا تھا, یہ اس کا یہ مطلب ہے, ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیے گا, بس اتنا. کہہ رہے اندر سے میرے دل میں اتنے لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مجھ سے خود سے فری ہو. اور کہہ رہے لڑکیاں مجھے شریف سمجھنا شروع کر دی, اور زیادہ فری ہو رہی ہیں. کہہ رہے حالانکہ اپنے دل کی حالت کہہ رہے میں جانتا ہوں. تو اس لیے میں خواتین کو بھی کہتا ہوں جو بہت ہی گھننا بنا ہوا ہے نا, بعض دفعہ وہ محض اپنا امپریشن اچھا ڈالنے کے لیے گھننا بنا ہوا ہوتا ہے, اندر سے اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں, لڈو, لیکن بعض صحیح بھی ہوتے ہیں. خیر وہ واقعی ریزرو ہوتے ہیں. تو میں یہ جو بار بار کہہ رہا ہوں نامحرم سے مسکرا کے بات نہ کریں, تو ایسا لب و لہجہ نہیں ہو کہ بدتمیزی جھلک رہی ہو اس سے, اس کا خیال کریں, کیونکہ دینداروں کا امیج اس سے بہت زیادہ خراب ہوتا ہے. آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی ہے, فری نہیں ہونا بس آپ نے.
تو اب میں اصل بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. تو ہماری مسکراہٹ چونکہ کس کے لیے؟ اللہ سے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جب اللہ کے لیے مسکرانا ہے تو سب سے زیادہ کس کے ساتھ مسکرا کے بات کرنے کا ثواب ملتا ہے؟ ماں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث, سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مستحق کون ہے؟ تمہاری ماں. صحابی نے پوچھا, اس کے بعد فرمایا پھر ماں. پوچھا اس کے بعد فرمایا پھر ماں. سمجھ رہے ہو؟ تو لہذا آپ چاہتے ہو کہ تھوڑی دیر کی مسکراہٹ ہو اور آپ کے میزان کا ترازو, اس ایک نیکی کا وزن اتنا ہو کہ وہ جھک جائے, تو سب سے زیادہ مسکراہٹیں کس کے سامنے بکھیرنی ہیں؟ ماں کے سامنے. سمجھتے ہو؟ دوسرے نمبر پہ مسکرانے کا سب سے زیادہ ثواب کس کے سامنے ملتا ہے؟ ایسا نہ ہو خام خامے بتیسیاں دکھا, کوئی بات ہو, یعنی ایکٹنگ نہیں کرنی ہے جا کے, ابا کو لگے کہ یہ پتہ نہیں کیا ڈرامے شروع کر دیے اس نے. مطلب یہ کہ میٹھے لہجے میں ایسا ایٹیٹیوڈ ہو, ایسا لب و لہجہ, ذرا بھی سختی نہ ہو بات چیت کے انداز میں. تو اگر آپ کی مسکراہٹ اللہ کے لیے ہے تو دوسرے نمبر پہ آپ سب سے زیادہ کس کے سامنے مسکرا کے بات کریں گے؟ ابا کے سامنے.